میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، طا جو ہے وہ وقف مطلق کی علامت ہے. آپ نے ان دونوں کے اوپر وقف لازمی کرنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس قرآنی رموز و اوقاف. قرآنی رموز و اوقاف جو ہے قرآنی قاعدہ دارالاسلام کا جو ہے وہاں سے آپ کو بڑا اچھا سا ایک ٹاپک یہ مل جائے گا. اچھا جی، رموز و اوقاف کا ٹاپک ہم 2 کلاسز میں کور کریں گے. پارٹ 1 میں ہم وہ دیکھیں گے جہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، جن علامات پہ یا جن سیمبلز پہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جن پہ ہم تھوڑے سے ہمیں کنسیشن مل جاتی ہے، ہم وصل کر سکتے ہیں، وہ ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے. سب سے پہلے قرآنی رموز و اوقاف کو سمجھ لیجیے. رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور رمز کہتے ہیں علامت کو، اور اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کہتے ہیں رکنے کو. یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ زیرو سا اور میم، یہ سارے سیمبلز آئیں گے ایسے رموز و اوقاف جہاں پہ رکنا چاہیے اور جہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اسکرین جو ہے وہ شفٹ کروں. رموز رمز کی جمع اور علامت ہے رمز کا معنی، اوقاف جو ہے وقف کی جمع ہے اور رکنا ہے وقف کا معنی. یہ نوٹ کر لیجئے. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ سب سے پہلے ہمارے پاس جو بلو کلر میں ہیڈنگ ہے، پارٹ 1 میں ہم یہ ہیڈنگ کور کریں گے. تلاوت کے دوران میں درج ذیل رموز و اوقاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی کہ ان کو ملحوظ خاطر یا نظر میں رکھنا چاہیے. یہ نیچے والے جو ہمارے پاس رموز و اوقاف آ رہے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ گول دائرہ ہے. اس گول دائرہ یا اس سیمبل کا مطلب ہے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، یہاں جہاں پہ بات پوری ہو جائے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے. یہ حقیقت میں آیتن کی گولتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے یہ وقف کی علامت ہے. اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے. اب ہم اس گول دائرے کی اگزامپل دیکھیں گے قرآن پاک سے. چلیں جی قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں نے کھولی ہوئی ہے اور آپ کوئی بھی دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا گول تا، ذرا سرکل کو مارک کروں، یہ جو آپ کو گول سا راؤنڈ نظر آ رہا ہے نا، گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے جی اس کی علامت کہ یہاں پہ آپ کو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے. یہاں پہ جیسے ہم اس کے اوپر کیسے وقف کریں گے؟ نون کی زبر گرا دیں گے اور نون کی جو جزم ہے وہ پیچھے سے سپورٹ لے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نون کی زبر وقف کی صورت میں ہم نے گرا دی. اسی طرح نیچے آ جائیے، اس والے سرکل پہ آ جائیں. اب یہاں پہ ہم وقف کیسے کریں گے؟ یہ بھی نون کی زبر گرا دیں گے. لا یؤمنون. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں جہاں پہ گول دائرے آتے جائیں گے اب آپ کو یاد آتا جائے گا، او ٹھیک ہے یہ تو آیت کے کمپلیٹ ہونے کا سیمبل ہے. چلیں جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ سیمبل ہے ہمارے پاس میم کا. یہ آپ کو ایک میم چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی بالکل اس طریقے کی. یہ جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے. اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کے معنی یا اس کے مفہوم میں تبدیلی آنے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس سیمبل پہ نہ ٹھہریں. یہ وقف لازم کی علامت ہے. اب چلتے ہیں جی قرآن پاک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں وقف لازم کی علامت ملتی ہے. چلیں جی یہ ہے ہمارے پاس وما ہم بمؤمنین. اس گول دائرے کے اوپر آپ کو یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں ہم اس آیت کو ملا دیں وما ہم بمؤمنین یخادعون، یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس میم کے سیمبل کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. وما ہم بمؤمنین. اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ
یہ جو سرکل ہے اس سرکل کا بھی تو یہی مطلب تھا کہ یہاں پہ رکنا ہے. اب اس سرکل کے اوپر یہ میم آئی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ رکنا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ایسے ہے کہ بعض سرکل ایسے آئیں گے جن کے اوپر کچھ سرکل یہاں پہ خالی ہو, کچھ سرکل ایسے آئیں گے جن کے اوپر اس طریقے کی لام کی علامت ہوگی, یا کہہ لیں کہ کوئی اور ایسے علامت جیسے زال کی علامت ہو گئی ہے. تو اس سرکل کے اوپر اگر یہ زال یا لام آ جاتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم کہیں پہ, یا کوئی بھی اور ایک سیمبل ہم لیں گے کہ جس پہ جو ہے وصل ہو سکتا ہے. اگر زال لے لیں بما کانوا یکذبون و اذا, تو ہم وصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر میم آ گیا اس گول دائرے کے اوپر میم آ گیا تو ہم نے وہاں پہ وقف لازم کرنا ہے. یا درمیان میں بھی کہیں پہ یہاں پہ چھوٹا سا اس طریقے کا میم آ گیا, اقلاب کا میم نہیں سمجھنا آپ نے اس کو کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا, نہیں, یہ اور اس کی شکل ہی اور ہوگی. اقلاب کے میم کی شکل اور ہوتی ہے اور اس والے میم کی شکل اور ہوتی ہے. تو یہ وقف لازم کی علامت ہے. چلے جی اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ والے وقف پہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس طا. یہ وقف مطلق کی علامت ہے, اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. یعنی کہ جیسے یہ وقف لازم ہے یہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کا, لیکن آپ نے طا پہ بھی ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. اب قرآن سے اس کی اگزامپل ڈھونڈتے ہیں. اچھا جی یہاں پہ آ جائیے آیت نمبر 9 میں ہی, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب اس گول دائرے پہ بھی وقف ہوتا ہے, لیکن اس گول دائرے کے اوپر اگر طا آ جائے تو بھی ہم نے وقف ہی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی, کچھ ایسی علامات آئیں گی جہاں پہ ہم وصل کر سکتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ, لیکن میم, یہ والی میم اور یہ والی طا کا اب تک ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ میم اور طا پہ ہم نے وقف نہیں کرنا. میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے, طا جو ہے وہ وقف مطلق کی علامت ہے. آپ نے ان دونوں کے اوپر وقف لازمی کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو سیمبل ہے وہ ہے ہمارے پاس جیم. یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اب جیم ہمیں دو فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ ٹھہریں تو اٹس گڈ, آپ وہاں یہاں پہ وقف کریں جیم پہ, لیکن اگر آپ نہ ٹھہرنا چاہیں اور وصل کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی طریقہ جو ہے یہ جائز ہوگا. اب جیم والا کچھ ڈھونڈتے, یہ دیکھیں اسی آیت میں ہمیں مل گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا. میں نے یہاں پہ وقف کیا, اٹس گڈ, وقف جائز ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ وقف نہ کروں, وصل کروں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی طریقہ جائز ہوگا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اب یہاں پہ آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ اب طا آ گیا ہے, طا پہ تو رکنا ہی رکنا ہے. تو جیم ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ دونوں صورتیں جو ہے جیم میں جائز ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو وقف بھی کر کے دکھا دیا اور وصل بھی کر کے دکھا دیا ہے. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ کون سا سیمبل ہے؟ جیم کے بعد ہے جی ہمارے پاس قلے. یہ الوقف الاولیٰ کا اختصار ہے, اس پر بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے. یعنی کہ الوقف الاولیٰ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے, ضرور ٹھہرنا چاہیے یہاں پہ. اب قلے کی بھی اگزامپل جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں, بڑی آسانی سے سورہ بقرہ میں اگزامپلز مل جاتی ہیں. اب ایک اور میں نے یہاں پہ قرآن جو ہے وہ کنسلٹ کیا جہاں پہ کچھ ایسے سیمبلز ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ کر کے لکھے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں دیکھیے, یہاں پہ آپ کو کلے کا سیمبل نظر آئے گا اس والے قرآن میں. اچھا جی اس کو کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وقف کرنا ہے. تو کیسے کیا جائے گا؟ آمن السفہاء, پیش جو حمزہ کی گر جائے گی, تو قلے پہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کر لیں گے. چلیں جی واپس سے چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف. اس کے بعد ہے جی قف. اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ, اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. تو قلے, قف, طا, میم اور یہ والا سرکل, ان سب پہ ہم نے ٹھہرنا ہے. صرف ہمیں جیم کی کنسیشن ملی ہے کہ ہم یہاں پہ وصل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کی کلاس میں جو چیزیں ہم نے کور کی ہے, میم, طا, جیم, قلے, قف, جن کو ہم نے مثالوں سے بھی دیکھا اور ایک یہ سرکل بھی کور کیا. تو آج پارٹ 1 میں ہم صرف وہی پڑھیں گے جن پہ ہمیں کوئی صورت نہیں ملتی. ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے, سوائے یہ جیم ہے جو ہمیں تھوڑی سی ایک صورت دیتا ہے.
پارٹ 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے جہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پہ ہم وصل کر سکتے ہیں، اور ان 2 پارٹس کے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنفیوژن جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ آج ہم نے کون سی سورت کور کرنی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورت تکاثر۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جہاں جہاں پہ غنوں کے نشان ہے وہ آپ نے لگا لینے ہیں، اور اس گول دائرے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔